دیکھیں کہ کیرولین لیوٹ کا بڑا اسٹریٹ بیان ہے، بڑا واضح بیان ہے، اور یہ واضح بیان امریکہ کا موقف بیان کرتا ہے، اور امریکہ کا موقف یہ ہے کہ ہم کوئی بھی اس طرح کا اگریمنٹ ریچ نہیں کریں گے جو اگریمنٹ ایران کو اجازت دے دے یورینیم انرچمنٹ کرنے کی۔ آبنائے ہرمز کا پرابلم یا آبنائے ہرمز پہ ٹیکس لگانا، امریکہ ٹول ریسیو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ ایران کو ٹول ریسیو نہیں کرنے دیں گے۔ اقوام متحدہ میں کیا ہوا ہے؟ اقوام متحدہ میں کیا ہوا ہے؟ اقوام متحدہ میں یہ ہوا ہے کہ یہ جو جوہری ہتھیار کے عدم پھیلاؤ کی جو ایک تنظیم بنی ہوئی ہے، اس کا نائب صدر ایران کو بنا دیا گیا، جس کے اوپر امریکہ نے بہت زیادہ کرٹیک کیا، بہت زیادہ تنقید بھی کری۔ بہرحال ساری سچویشن کے اندر جو ہے نا رشیا کی بھی انٹری ہوئی ہے، اور رشیا کہتا ہے، کرملن کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر دونوں فریق تیار ہوں تو ہم اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ نا اس ساری سچویشن میں پاکستان کا کردار بطور ثالث، اینڈ دین رشیا کی انٹری، ایران اور امریکہ کے مذاکرات، کیا اس سے ابھی بھی ہمیں رکھنی چاہیے کچھ امید؟ یہ جان لیتے ہیں۔ جوہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اکثر ہمیں جوائن کرتے ہیں اور اپنا قیمتی انالیسس ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم جوہر صاحب، آئی ہوپ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ گڈ مارننگ، وعلیکم السلام۔ تھینک یو سو مچ۔ ویئر ڈو وی اسٹینڈ رائٹ ناؤ؟ اگر میں بطور انسان بات کروں، بطور پاکستانی نہیں، کہ بطور انسان یہ جو دو ملک لڑ رہے ہیں، ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ عائشہ پاکستانی انسان نہیں ہوتے، آئی مین میں اپنی آئیڈینٹی اس کے مطابق لے کر بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ جی جوہر صاحب۔ اچھا، آپ کو دونوں جی انسان بھی اور پاکستانی دونوں کے، جو ظاہر ہے پاکستانی تو انسان تو سبھی ہیں۔ اچھا، آپ نے پرابلی بات کی ہیومینٹی کے پوائنٹ آف ویو سے نا، دیٹس واٹ یو مینٹ۔ یس، تو دیکھیں ہے کیا اس وقت سچویشن، جس طرح آپ نے کہا بالکل ایسے ہے کہ ایک پروپوزل جو ہے ایران کی طرف سے گیا ہے امریکہ کو، اینڈ اٹس ایکچولی اے کاؤنٹر پروپوزل، کیونکہ پہلے امریکہ کا پروپوزل گیا تھا، پھر ایران نے اس کو ہے نا کوئی جو بدل کے اپنا جو پروپوزل ان کو دیا، پھر اس کے بعد وہ ان کو پسند نہیں آیا، ابھی پھر انہوں نے پھر اس کو تھوڑا سا ایک اور ڈرافٹ ان کو بھجوایا۔ اب اس میں ہے کیا، جو ابھی تک اس کے کانٹورز ہیں وہ یہ ہیں، ایران یہ کہہ رہا ہے کہ جی چلیں ہرمز کو ہم کھولتے ہیں، although کہ جب وہ کھولنے کی بات کرتے ہیں تو کچھ کیویارٹس رکھ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ٹریفک گزرے گی ہم اس کو کوآرڈینیٹ کریں گے، وہ ایک کوآرڈینیٹڈ راؤٹ سے گزرے گی، اور ایک قسم کا کچھ کنٹرول اپنا اس پہ رکھنا چاہ رہے ہیں۔ ساتھ ہی وہ کہتے ہیں جی بلاکیڈ لفٹ ہو جائے امریکہ کی طرف سے، جو نیول بلاکیڈ ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو باقی ایشوز ہیں وہ نیوکلیر، اصل تو نیوکلیر ایشو ہے امریکہ کے لیے ان کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ کہتے ہیں اس پہ بات پھر جو ہے نا بعد میں ہوگی، ایک پہلے پرماننٹ سیز فائر ہو جائے ایک طرف سے، دوسری طرف آبنائے ہرمز کھل جائے، ان کی کنڈیشنز پہ وہ ٹول شول تو نہیں لیں گے، لیکن ٹریفک وہ کوآرڈینیٹ کریں گے، جو شپنگ ٹریفک ہے اپنی مرضی سے ان کے ڈیزگنیٹڈ راؤٹ سے جائے گی، اور امریکہ اپنا بلاکیڈ لفٹ کر دے۔ اچھا، پھر باقی نیوکلیر ٹاکس جو سی ہے نا، اس کے بعد وہ اس کو پینڈ کر دیتے ہیں۔ امریکہ کو یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اپنی ریڈ لائنز کی بات کی ہے، جو آپ نے دیکھا نا، ان کی ریڈ لائنز یہ ہیں کیونکہ امریکہ ہی سمجھتا ہے کہ اگر انہوں نے اتنا پریشر جنریٹ کیا ہے، سب سے پہلے تو ملٹری ایکشن کے ذریعے، اور پھر ابھی جو ہے یہ سارے بلاکیڈ کے ذریعے، تو وہ پریشر جو ہے جب تک وہ نیوکلیر پہ کوئی کنسیشن نہ لیں ایران سے، اور وہ نیوکلیر پہ کنسیشنز کیا ہیں، دو ایشوز اس وقت مینلی ہے نا جو نیوکلیر پہ، ایک تو یہ ہے کہ وہ سسپینشن چاہتے ہیں کہ جو یورینیم کی انریچمنٹ ہے اس کو ایران بند کر دے بالکل۔ اب وہ امریکہ 20 سال کے لیے کہہ رہا ہے، بات ایران کی طرف سے کوئی 3 سال 5 سال کی ایک وقت میں ہو رہی تھی، ابھی وہ اس کی بات نہیں کرے، ابھی وہ کہہ رہے ہیں اس کو پینڈ کر دیتے ہیں، اس کو اس کے اور بعد میں بات کریں گے۔ دوسرا ایشو یہ ہے وہ 450 کلو گرام یورینیم جو ایران کے پاس ہے آلریڈی اس وقت، جو 60% تک افزودہ ہے، although کہ وہ بیریڈ ہے جو ہے نا ناتانز اور فردو اور اصفہان کی نیوکلیر سائٹس میں، زمین دوز جو سائٹس اوپر سے تو انہوں نے تباہ کر دی تھی، لیکن نیچے سے تو بچی ہوئی ہیں، تو یہ ایشو ہے، اور اسی لیے امریکہ کی ٹون جو ہے نا اس وقت تھوڑی سی وہ اچھا جوہر صاحب، ایک چیز ایکسپلین کرتے چلیں کہ ہمیں اس وقت پوری دنیا دیکھ رہی ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے اندر سے وہی میڈیا جو پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کی سائیڈ لے رہا تھا، اور پھر ایک ٹائم پہ آ کے ڈونلڈ ٹرمپ کے اگینسٹ ان کا نوٹ سنائی دیا کرتا تھا، اب وہی میڈیا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ دونوں پارٹیز بہت ایک دوسرے سے جو ہے نا الگ پیج پہ ہیں، لیکن انٹرنلی معاملات سمٹنے کے قریب ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ انٹرنلی کیا معاملات واقعی سمٹنے کے قریب ہیں؟ دیکھیں، اب ظاہر ہے جو پاکستان نے اتنا ریمارکیبل ایک ڈپلومیٹک انیشیٹو دکھایا، جس کے تحت مذاکرات بھی ہوئے، فیس ٹو فیس ٹاکس بھی 51 سال کے بعد آلموسٹ ہوئی، تو چیزیں آگے تو بڑھی ہیں، اس پہ کوئی شک نہیں، لیکن ابھی بیسک اختلاف باقی ہیں، اور جس طرح میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، دیکھیں میں نے کنسسٹنٹلی یہ کہا ہے کہ اصل مسئلہ نیوکلیر ہے، جبکہ بہت سے مبصرین یہ سمجھتے تھے کہ نہیں جی نیوکلیر مسئلہ تو حل ہو گیا ہے، لیکن وہ حل نہیں ہوا بالکل۔
اور امریکہ بھی اس پہ انسسٹ کر رہا ہے کہ جب تک یہ حل نہیں ہوگا ہم باقی چیزوں پہ نہیں آئیں گے. اب ایک چیز ٹھیک جو ایران کہہ رہا ہے کہ چلیں پہلے تو یہ سیز فائر کر لیں اور ہرمز کو کھول دیں, پھر باقی آگے ہم بات چیت کر لیں گے. چلو اس ایک پوائنٹ ہے جو ہے نا کہ اس میں بیکاز ایران کا انٹرسٹ کیا ہے یہ کہنے میں. ایران دیکھیں ایک طرف تو وہی چاہتے ہیں نا کہ چلیں اپنا ہرمز ان کی کنڈیشنز پہ کھلے اور ساتھ ہی بلاکیڈ, کیونکہ بلاکیڈ ان کو ہرٹ کر رہا ہے. آپ نے ہرمز ان کی بڑی لیوریج تھی, لیکن امریکہ نے جب بلاکیڈ کر دیا, ان کی ناکہ بندی کر دی چاروں طرف سے, ان کی شپس نہیں گزر سکتی اب, تو وہ ایران کو اکنامکلی بڑا ہرٹ کر رہا ہے اس وقت. وہ چاہتے ہیں کہ وہ تو لفٹ ہونا, پھر وہ ظاہر ہے اس پہ بھی اپنے ہرمز پہ بھی کنسیشن دے دیں, لیکن جس سے میں نے کہا کیویٹس کے ساتھ کہ ان کے ڈیزگنیٹڈ راؤٹ سے اور ان کا کچھ کنٹرول رہے اس پہ, اس شپنگ کے فلو پہ. تو جورج صاحب یہ جو ڈیڈ لاک اب یہاں پر بنا ہوا ہے آبنائے ہرمز کی جو آپ بات کر رہے ہیں, حالانکہ امریکہ کے لیے جو سب سے اسٹرانگ پوائنٹ ہے جو وہ چاہتے ہیں قبول ہو, جو بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے, دیٹ از ان کی نیوکلیئر انٹینشنز یا پھر وہ یورینیم جو انرچ ہو چکا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس ڈیڈ لاک کے اندر پاکستان یا پھر آگے اب رشیا بھی بات کر رہا ہے, کرملن کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹ آیا کہ وہ رول پلے کر سکتے ہیں, دونوں میں سے کوئی رول پلے کر سکتا ہے اس ڈیڈ لاک کے اندر؟ دیکھیں پاکستان تو کر رہا ہے, پاکستان ابھی بھی فیسیلیٹیٹر ہے مین, اور ابھی بھی میڈیٹر ہے, اور یہ امریکہ نے ابھی بھی واضح کیا ہے کہ مین جو ہے گفتگو پاکستان کے توسط سے ہی ہو رہی ہے. بلکہ ابھی ایک پروگرام میں تھا جس میں وہ جو ان کی جرنلسٹ ہیں جن کا پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھی ڈائریکٹ رابطہ رہتا ہے, تو انہوں نے بھی یہی بات دہرائی اس میں. دیکھیں اب ایران اس وقت کر کیا رہا ہے, وہ یہ جو رشیا سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں یا عمان سے ہو رہی ہیں, تو اس میں ان کی کوشش یہ ہے کہ تھوڑی سی ایک ریجنل اپروچ بنائیں تاکہ جو ان کا ہے نا اس میں سٹیک ہولڈرز زیادہ کریٹ کریں. اس سے یہ ہوگا کہ ان کی بارگیننگ پوزیشن بہتر ہوگی. تو یہ اس طرف ان کی یہ ڈپلومیسی اس وقت چل رہی ہے. لیکن اس میں ساتھ ہی ساتھ ایک دو اور ایشوز بھی ہیں, جس طرح عمان میں یہ ہے کہ وہ اپنی وہ پوزیشن اسٹرینتھن کر رہے ہیں جو اسٹریٹ آف ہرمز والی ہے, کیونکہ عمان جو ہے وہ ایک طرف اگر اسٹریٹ آف ہرمز کے ایران ہے تو دوسری طرف عمان ہے. دونوں کے ٹیریٹوریل واٹرز ہیں ٹیکنیکلی, although کہ ٹیریٹوریل واٹرز پہ آپ شپنگ کو روک نہیں کر سکتے, اس کو بلاک کرنا جو ہے وہ انٹرنیشنل واٹر ویز کو وہ بالکل جو ہے نا انلیگل ہے انٹرنیشنل لاز کے حساب سے. دوسری طرف رشیا کی جو بات ہے اس میں ایک تو خیر ان کے ساتھ دیکھیں رشیا نے اس جنگ میں ان کو مدد بھی کی ہے کافی زیادہ, وہ جو انٹیلیجنس ان کو انفارمیشن دے کے ریئل ٹائم, لیکن دوسری طرف پھر ان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی, اور انہوں نے ایک پارٹنرشپ کا اسٹریٹجک پارٹنرشپ اگریمنٹ سائن بھی کیا آپس میں. پھر تیسری بات یہ ہے کہ رشیا وہ کنٹری ہے جس کو پچھلی بار جب یہ JCPOA ہوا تھا تو اس میں جو اس وقت ان کے پاس افزودہ یورینیم تھا وہ پھر ان کے حوالے ہوا تھا خاصا زیادہ, رشیا کے حوالے ہوا تھا تھرڈ کنٹری. تو ابھی بھی رشیا وہ تھرڈ کنٹری بن سکتا ہے جس کے حوالے وہ کیا جائے. رشیا نے آفر بھی کیا اس سلسلے میں, تو وہ بھی اس کی ایک امریکہ کے لیے قابل قبول ہوگا کرملن کا درمیان میں آنا, معاف کیجیے گا, امریکہ کے لیے قابل قبول ہوگا؟ میرا اندازہ ہے کہ دیکھیں امریکہ کے لیے وہ کہ کرملن سالس بن جائے یہ کوئی امریکہ کے لیے اتنا زیادہ خوشگوار نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ یوکرین میں تو ان کی جنگ چل رہی ہے, تو وہ پھر اتنا زیادہ لیوریج کیوں دیں گے. امریکہ اکنامکلی پریشر کرنا چاہ رہا ہے ایران کو, کیا ایران کرمبل کرے گا, فولڈ کرے گا اس پریشر کے نیچے؟ دیکھیں یہ جو اکنامک پریشر ہے یہ اہم نقطہ آپ نے اٹھایا. بالکل امریکہ نے کیا ہے, انہوں نے یہ کیا کہ جو انہوں نے اتنی لیوریج بنائی تھی اپنی آبنائے ہرمز کو بند کر کے ایران نے, تو اس کو انہوں نے نیوٹرلائز کرنے کے لیے یہ کیا بلاکیڈ. اچھا بلاکیڈ افیکٹو ہے, میں نے وہ پہلے بھی کہا تھا کہ افیکٹو ہوگا یہ. اب اس میں صرف ایک مسئلہ ہے کہ ایران نے آلریڈی نا وہ 160 سے 170 ملین بیرل جو تیل ہے نا وہ ان کا سمندروں میں ہے. وہ کیسے کہ وہ بہت سارے ٹینکرز اور جو ہے نا نیول ویسلز جو ہیں وہ آلریڈی جو ہے نا, کیونکہ یہ تیل وہ یہ کرتے رہتے ہیں کہ جیسی وہ تیل, کیونکہ تیل کی آپ جو تیل کے کنویں ہیں اس کو آپ بند نہیں کر سکتے, اگر بند کر دیں تو پھر وہ بہت عرصے کے لیے بند ہو جاتے ہیں. تو وہ کیونکہ نکلتا رہتا ہے وہ جہازوں سے اس کو باہر پہنچاتے رہتے ہیں, اگر وہ دوسرے ملکوں کو نہیں بھی جاتا تو وہ سمندروں میں رہتا ہے, کھلے سمندروں میں, اور وہاں سے پھر اس کی وہ ڈیلز کرتے ہیں. تو وہ کیونکہ اتنا زیادہ تیل ابھی ان کا سمندروں میں ہے, تو ان کی کوشش یہ ہے کہ جب یہ سینکشنز انہوں نے یہ جو بلاکیڈ کیا ہے اس دوران میں وہ تیل بیچتے رہیں. لیکن ابھی امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ ان کی جو ٹینکرز یا ان کی جو نیول ویسلز کہیں بھی اس طرح کی شپس ہیں وہ دنیا میں ان کو جہاں بھی وہ کوشش کر کے وہ سیز کریں گے, امپاؤنڈ کریں گے ان کو. تو وہ ایک اب ظاہر ہے کیٹ اینڈ ماؤس گیم تو چلے گی, لیکن اکنامکلی ہرٹ ایران اس سے ہو رہا ہے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں. اب کتنا ہو رہا ہے
ये डिपेंड करता है कि कितना तेल वो उसमें से बेच सकते हैं, जो पहले कि उनका कोई ईरान समुद्रों में कर रहा मौजूद रह था सका। इकोनॉमिकली हर्ट, और ये बात की जा रही थी कि वो ग्लोबल इकोनॉमी के पीछे जा रहा है, जिस तरह से वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर के अंदर पड़ा था। अब अमेरिका की तरफ से ब्लॉकेट किया गया, तो वो ईरान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, एट द सेम टाइम बाकी ममालिक के लिए भी है जो ओपेक कंट्री से खास तौर पर ताल्लुक रखते हैं। थैंक यू सो मच जॉर्ज सलीम साहब हमें ज्वाइन करने के लिए और अपना कीमती एनालिसिस हमारे सामने रखने के लिए। जनाब, इम्पॉर्टेंट ये है कि दुआ की जाए कि ये मुज़ाकरात जल्द से जल्द कामयाब हों।